بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے محترم عالی مقام مولانا علامہ سرفراز احمد مصباحی صاحب قبلہ اور ان کے دیگر احباب جو ہیں، ان کی پرخلوص دعوت پر میں بندہ ناچیز برکات رمضان کے اس مبارک گروپ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کے لمحات میں ہے، اور رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہم نے گزارا ہے۔ کتنی برکت والا مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس میں ہم نے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کس قدر عمل کیا ہے اور کس قدر اس کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت یہ مہینہ جو ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ فرائض کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھا دیا جاتا ہے، نوافل کا بھی بڑھایا جاتا ہے، عبادات کا ثواب بڑھ جاتا ہے، فرائض کا 70 گنا ہے، نوافل کا فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ سب ان باتوں کو سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اس میں اللہ نے شب قدر عطا فرمائی ہے۔ شب قدر کے بارے میں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور رمضان کی آخری جو شب ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخری شب آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ پورے مہینے کے بندے پورے مہینے میں جتنے بخشے جاتے ہیں، ایک رات میں اللہ رب العزت ان کی بخشش فرماتا ہے بے شمار لوگوں کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ آخری رات شب قدر ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ شب قدر نہیں ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری اس کو دے دی جاتی ہے، اس کی مزدوری ادا کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، آخری شب اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے آج آخری شب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل آخری شب ہو۔ ہمارے محترم عالی قدر خطیب ہندوستان، خطیب بے بدل، علامۃ الدہر جناب سید امام الدین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، آپ محبتوں سے نواز رہے ہیں، اور آپ کے ہی وسیلہ سے اور آپ کے ذریعے سے یہ یہاں حاضری ہوئی ہے۔ ہمارے مولانا سرفراز احمد مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے شاہ صاحب قبلہ کا حوالہ دیا تھا، اور شاہ صاحب ہمارے سر کے تاج ہیں، آل رسول ہیں، عالم دین ہیں، اور بے شمار خصوصیات کے مالک ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ اہل سنت کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جس وقت کا پابند کیا گیا ہے، اس وقت میں رہتے ہوئے آپ احباب کے حضور ایک پیغام جو ہے
وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ دیکھیے حضرات کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر آپ احادیث پڑھیں، اگر علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے۔ کان اجود الناس کے لفظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان شریف کے مہینے میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی کہ آپ ہوا جو بارش برسانے والی ہوائیں ہیں ان سے بڑھ کر آپ سخاوت فرماتے تھے، یعنی سب سے زیادہ آپ سخاوت ان دنوں میں فرماتے تھے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کا ایک مقصد ہے جس کو عنوان دیا جاتا ہے فلسفہ صوم، کہ بھئی رمضان ہمیں بتاتا کیا ہے، رمضان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ کیا رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے؟ ویسے روزے کی تعریف تو یہی ہے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے رکے رہنا۔ لیکن کیا صرف روزے کا یہی مقصد ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے؟ اگر صرف یہی مقصد ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارک جس میں حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے برائی نہیں چھوڑی، روزہ رکھنے کے باوجود برائی نہیں چھوڑی، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ، اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو یہ اس کے بھوک پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ یہ تو نہیں چاہتا کہ بندہ صرف بھوک پیاس رکھے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ اگر صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی رمضان کا مقصد ہے تو یہ کسی جانور کو بھی آپ باندھ دیں، اس کے مونڈ کو باندھ دیں، بیل کو باندھ دیں، اونٹ کو باندھ دیں آپ، تو وہ کھائے پیے گا نہیں، اسے نہ پانی دیں نہ اسے چارہ پہنچائیں تو وہ بھی شام تک آپ اسے بھوکا رکھیں وہ بھی رہے گا۔ لیکن انسان اور جانور میں فرق ہے۔ انسان ایک حساس جاندار ہے، انسان کے اندر اللہ نے ایک درد رکھا ہے۔ تو روزے کا فلسفہ اور پورے رمضان مہینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اندر احساس بیدار کرے، جذبہ بیدار کرے کہ بھئی سارا دن اللہ رب العزت کی حکم کے مطابق میں بھوکا رہا، میرے پاس تمام نعمتیں موجود تھیں، فریج میں ٹھنڈا پانی موجود تھا، طرح طرح کی نعمتیں میرے پاس موجود تھیں، لیکن میں اس کے باوجود میں نے اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے میں نے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں۔ تو بھوک اس وقت بھی آپ ہمارے ہاں بڑی سخت گرمی ہے، آپ کے ہاں بھی دوست آپ بتا رہے ہیں کہ شدت کی گرمی ہے۔ اب شدت کی گرمی میں ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ پاک ہمارے عبادات قبول فرمائے، اطاعت کو قبول فرمائے۔ تو بھئی سخت پیاس ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، ہونٹ سوکھ گئے ہیں انسان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو انسان کے اندر اس سخت پیاس میں، اس سخت بھوک میں یہ احساس نہ پیدا ہو کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق، ورنہ میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو بھوک پیاس کے اندر کیا احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر کیا درد پیدا ہوتا ہے، یہ نہیں پیدا ہوا کہ اللہ کے وہ بندے جو سارا سال انہیں کھانے کو نہیں ملتا، وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، وہ جناب ان کے پاس صاف پانی، دنیا میں ایسے مسلمان بس رہے ہیں اس وقت اس سرزمین پر، اس زمین پر، جو جن کے پاس صاف پانی کو پینے کو پانی کوئی نہیں ہے، پیاس بھوک، پہننے کو لباس نہیں ہے۔ تو روزہ اگر انسان کے اندر یہ احساس نہیں پیدا کر سکا تو بس اس نے یہی کیا کہ صبح اس نے روزہ رکھا، بڑی اچھی سحری کی، طرح طرح کی نعمتوں سے، ہاں جی، لسی پی، اس نے مشروبات پیے طرح طرح کے، پیٹ فل کر لیا اور اتنا کھا لیا، اس کے بعد سو گیا، زور کے بعد اٹھا، پھر نماز پڑھ لی، اسی طرح عصر پڑھی، مغرب پڑھی، پھر افطاری کا وقت آ گیا، افطاری کے وقت جناب پھر طرح طرح کی نعمتیں، دسترخوان سج جاتے ہیں، فیس بک پر تصویر لگ گئی، آج یہ دوست نے افطاری کی، میں نے، اس نے میری افطاری کی، تو جناب بڑی پرتکلف، یعنی یہ لفظ بھی آج کو فیس بک پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں صاحب نے بڑی پرتکلف افطاری کی۔ تو بھائی افطاری تو پرتکلف
افطاری کرنے کے بعد انسان کو یہ نہیں احساس پیدا ہوتا کہ میں تو پرتکلف افطاری کر رہا ہوں، میرے محلے میں، میرے گاؤں میں، میرے شہر میں، میرے ارد گرد وہ مسلمان بھی رہتے ہیں جو افطاری تو دور کی بات ہے، سارا سال کھانا بھی نہیں کھا سکتے پرتکلف، ان کے بچے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، تو یہ احساس نہیں بیدار ہوا کہ میں پرتکلف نہ کر لوں، میں نارمل افطاری کر لوں، تو جو جہاں پہ اتنا بچا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، یعنی آج کا مسلمان اتنا افطاری کرتا ہے، اتنی چیزیں جمع کر لیتا ہے، تو پھر ظاہر ہے بھوک تو آنکھوں میں ہوتی ہے، پیٹ میں تو جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنا انسان کھاتا ہے، بچ جاتا ہے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، اور وہ وہاں سے غریب کا بچہ اٹھا نکال کے کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ تصویریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں، یہ منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس مسلمان نے نہیں سیکھا اس روزے سے کہ یہ بھوک کے احساس کو بیدار نہیں کیا، اس نے یہ احساس نہیں پیدا کیا کہ بھوک میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو بھائی اللہ تو بے نیاز ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ساری کی ساری کائنات، ساری کی ساری دنیا جو ہے، انسان سارے کے سارے انسان نافرمان ہو جائیں، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس بات کی، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ عبادت گزار ہو جائیں، اطاعت شعار ہو جائیں، اللہ کو پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے، وہ صمد ہے، تبارک اللہ، شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا یہ اللہ کو بے نیازی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اسے کسی کی بھوک سے، کسی کے سجدوں سے، کسی کے نافرمانی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ انسان کو اللہ نے درد دل کے لیے پیدا کیا ہے، اطاعت گزاری کے لیے تو فرشتے ہیں، فرشتے تو یہی تو کہہ رہے تھے اس وقت جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے اس وقت عرض کرتے ہیں قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مالک تو ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون ریزیاں کرے گا، ایک بندے کو پوری بھیڑ مارے گی، اکیلے کو قتل و غارت کریں گے، خون بہائیں گے۔ یہی تو اس وقت فرشتے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ اگر اطاعت ہی کرانی ہے، عبادت ہی کرانی ہے تو ہم کافی ہیں۔ آپ جانتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری جو نماز ہے، عبادت ہے، یہ فرشتوں کی مجموعی حالت ہے، کوئی فرشتہ قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ان کی مجموعی حالت ہے، وہ عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کو صرف عبادت سے غرض نہیں تھی، اللہ نے تو یہ ایک دوسرے کے درد کے لیے پیدا کیا کہ انسان بیداری پیدا کرے، اپنے اندر احساس پیدا کرے۔ تو حضرات محترم، اگر یہ رمضان شریف ہمیں ہمارے دل کے اندر احساس نہ جگا سکا، بیدار نہ کر سکا، تو کیا اس کا مقصد ہم نے پورا کیا ہے؟ یا آپ دیکھ لیں لعلکم تتقون جو فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا مفہوم پوچھا گیا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کا مفہوم پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین کبھی آپ کانٹے دار جگہ سے گزرے ہیں، ایسی جگہ سے گزرے ہیں جہاں سے ارد گرد کانٹے ہو، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا کئی بار گزر ہوا ہے۔ تو عرض کی کہ کس طرح گزرے آپ امیر المومنین وہاں سے؟ تو فرمایا میں نے اپنے لباس کو سمیٹا، کانٹوں سے بچتے ہوئے اپنے لباس کو بچتے ہوئے گزر گیا ہوں، اپنے لباس کو بچایا ہے۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہ دنیا ہے، اس میں ایک مقرر زندگی ہے، اس میں آپ نے گزرنا ہے، دائیں بائیں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، گناہوں کی، نافرمانیوں کی، غیبتوں کی، طرح طرح کے جال بچھے ہوئے ہیں، گناہ کے مواقع ہیں، ان سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار جانا، یہی تقویٰ ہے۔ تو متقی صرف وہ نہیں ہے جو روزے رکھتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، ساری عبادت راز عبادت کرتا ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت گزاری کے ساتھ اللہ کے بندوں کا احساس اپنے دل میں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا رمضان، یہ رمضان کی اطاعت گزاری، رمضان کے روزے، رات کا قیام، رات کے نوافل، قرآن پاک کی تلاوت،
یہ انسان کے اندر اتنا احساس نہیں پیدا کر سکی کہ بھئی تم نے تو پکوڑے سموسے اچھے اچھے کھانے تم نے سامنے رکھ لیے، پڑوس میں ایسا بندہ ہے جو بیچارہ افطاری کے وقت اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، وہ شرم کے مارے کسی سے مانگتا بھی نہیں۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا لا یسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماہم، یہ قرآن نے تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، بھوک کی علامات ان کے چہروں سے ظاہر ہیں۔ یعنی ہم تو سمجھتے بھی نہیں نا، مانگنے والے جو ہیں وہ پیشہ ور تو وہ تو سارا سال مانگتے ہیں، ان کی تو عیدی لگ جاتی ہے جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں، وہ تو مانگ لیں، وہ تصویریں بنوا لیں گے، لیکن غیرت مند تو تصویر نہیں بنا سکتا، ہم نے تو دینا ہے کیمرے کے سامنے۔ آج کے مسلمان نے تو ایک یعنی آٹے کا توڑا تو بہت بڑی چیز ہے، اس کو ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، 20 بندے پکڑا رہے ہیں، گھریلو سامان ہے، چاول ہے، گندم ہے، ایک صابن کی ٹکیا پہ بھی اس مسلمان نے 10 بندوں نے اسے پکڑایا اور اس پر وہ تصویر بنا رہا ہے۔ تو جو پیشہ ور مانگنے والا ہے وہ تو تصویر بنوا لے گا صاحب، لیکن جو شخص غیرت مند ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ اپنے آپ کو شو نہیں کر سکتا، وہ منہ چھپا کے سامنے جاتا ہے، تو وہ کس طرح مانگے گا؟ وہ تو تصویر ہی بنائے گا۔ تو غیرت مند تو بھوک سے مر جائے گا، کسی سے مانگے گا نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ باہر نکلے، بھوک لگی ہوئی تھی، تو آپ کو ملے صحابہ، تو آپ غالباً حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق، تو ان سے آپ نے پوچھا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی آیات آپ کو پتہ ہیں وہ کس طرح ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے بتا دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ چلے گئے، پھر حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور سے پوچھا تو حضور نے کہا ان کو کھانا کھلاؤ۔ تو صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ تو آیت پوچھ رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تم سے آپ سے بڑھ کر یہ آیات پتہ ہے، واللہ میں تو اور کچھ پوچھ رہا تھا آپ سے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ تو بھوک سے پریشان تھے اور وہ اشارے کر رہے تھے آیات سنا سنا کے کہ وہ خدا کے بندوں مجھے بھوک لگی ہے، اور مانگنے کا ان میں ہمت نہیں تھی، مانگ تو سکتے نہیں۔ تو یہ ہے ایک غیرت مند مسلمان کا طریقہ کہ وہ تو ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن امیر اور